اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وآله وأصحابه وبارك وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے سچی بات کے کرنے کا حکم دیا اور جھوٹ سے بچنے کا حکم دیا، اور جن باتوں پر اور جن کاموں پر اللہ نے لعنت فرمائی ہے ان میں ایک چیز جھوٹ تھی، کہ جھوٹوں پر اللہ نے لعنت فرمائی ہے، جھوٹ بولنے والے پر اللہ نے لعنت فرمائی ہے۔ اور جھوٹ، یہ بات یاد رکھو، تمام گناہوں کی جو جڑ ہے وہ جھوٹ ہے۔ جھوٹ تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ جس طرح کہتے ہیں نا بیماریوں کی ماں قبض ہے، تو خباثتوں کی جو ماں ہے وہ جھوٹ ہے۔ جھوٹ اتنی بری چیز ہے، اور جھوٹے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے۔ یہ جملے اور یہ باتیں وہی انسان سمجھ سکتا ہے جس کے اندر ایمان کی کچھ رتی ہو، غیرت ایمانی ہو، اور وہ اس بات کو سمجھے کہ اللہ کی رحمت ہے کیا، اور اللہ کی رحمت سے دور ہونے کا مطلب اور معنی کیا ہے۔ یہ بات یاد رکھو، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جھوٹ ایک بدی ہے، اور بدی گناہ ہے، اور گناہ انسان کو جہنم میں ڈال دیتا ہے۔ اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں ہم نے کسی ہنسانے کے لیے جھوٹ بولا تھا، مذاق کر دیا، جھوٹ تو بس ایسے ہی بول دیا، حضور نے فرمایا جس نے کسی کو ہنسانے کے لیے یا مذاق کے طور پر بھی جھوٹ بولا وہ جھوٹ ہی ہے، وہ جھوٹ ہی ہے۔ مذاق کے اندر جس نے جھوٹ بولا وہ جھوٹ ہی ہے۔ اور جھوٹ کرتا کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے انسان کے دل کو پاکیزہ بنایا ہے، بات یاد رکھیں۔ قدرتی طور پہ جو اللہ نے انسان کا دل بنایا ہے وہ پاک ہے، وہ فطرت پہ ہے، مگر جب انسان جھوٹ بولتا ہے پھر اس پر سیاہ داغ لگ جاتا ہے۔ جب وہ مسلسل جھوٹ بولتا ہے، کاروبار بھی جھوٹ کی بنیاد پر، ہر بات پہ جھوٹ اور جھوٹ اور جھوٹ، پھر آہستہ آہستہ اس دل پہ وہ سیاہی چھا جاتی ہے، اور ہوتا کیا ہے؟ پھر اس دل کو جھوٹ بولنے اور گناہ کرنے میں سکون لگتا ہے بظاہر۔ وہ یہ سمجھتا ہے میں بہت بڑا مارکا مار رہا ہوں، پھر وہ کسی کے سامنے جھوٹ بولنے کو اپنا فخر سمجھتا ہے۔ اور جب بندہ اس حالت پہ پہنچ جاتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ کا متلاشی ہوتا ہے، جھوٹ کے پیچھے چلتا ہے اور جھوٹ ہی بولتا ہے، فرمایا قیامت کا دن ہوگا اللہ ایسے بندوں کو کذابوں کے اندر اٹھائے گا، جھوٹوں کے اندر اٹھائے گا۔ اور جس کو پھر اللہ جھوٹوں کے اندر اٹھائے گا وہ جنت سے کتنا دور ہوگا، اس سے آپ اندازہ لگا لیں۔ جھوٹ انسان کو اللہ سے بھی دور کرتا ہے، جنت سے بھی دور کرتا ہے، اللہ کی رحمت سے بھی دور کرتا ہے۔ اور جھوٹا بندہ وہ ہے جس پر نہ تو دنیاوی طور پر اللہ کی مخلوق اعتبار کرتی ہے، جھوٹا بندہ کبھی قابل اعتماد نہیں ہوتا، اور قیامت کے دن اللہ بھی اس پر نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔
اللہ بھی اس پر اپنی مہربانی نہیں فرمائے گا۔ ضرورت امر کیا ہے؟ جھوٹ ہم کب بولتے ہیں؟ جب ہم اخلاقی طور پر گر چکے ہوتے ہیں، جب ہمارے نزدیک جو ہمارے سامنے بیٹھا ہوا ہمارا مسلمان بھائی ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، جب ہم یہ، اور اس سے بڑا بدتر کیا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ایک بندہ تم پہ اعتماد کرتا ہو، اعتبار کرتا ہو۔ دیکھو کچھ لوگ ہوتے کچھ دوسرے ساتھی پر، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے اندھا اعتماد، وہ کہتے یار یہ بندہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتا میرے لیے۔ کچھ لوگوں کے بارے میں ہم کہتے کہ یہ سارے جہان سے دھوکہ دے گا مگر میرے ساتھ نہیں کرے گا، اور حضور فرماتے جب وہ بندہ اس کے اعتماد کو توڑ رہا ہوتا ہے، وہ آدمی جب اس کے اعتماد کو توڑتا ہے، اس کے بھروسے کو توڑتا ہے، وہ اس کو جھوٹ بول رہا ہے کہ جس نے اس پہ اندھا اعتماد کیا، وہ اللہ کے ہاں کتنا برا انسان ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس پر نظر رحمت نہیں فرمائیں گے۔ قیامت کے دن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم ہو جائے گا وہ بندہ۔ اور دنیاوی طور پر بھی مسئلہ شرعی کیا ہے کہ جب بندہ جھوٹ بولے تو جھوٹے کے لیے فرمایا 80 کوڑوں کی سزا اسلامی معاشرے میں۔ اور پھر اس سے آگے کیا فرمایا، جو ایک بار جھوٹ، کتنی بری چیز ہے، فرمایا جو ایک بار جھوٹ بول دے اور جھوٹ ثابت ہو جائے اس بندے پر، ثابت ہو جائے، فرمایا کبھی کسی پرے اور پنچایت اور عدالت میں اس کی گواہی نہ لی جائے، اس بندے کی گواہی قابل قبول نہیں ہے جو ایک بار جھوٹ بولے۔ اور جس نے ساری زندگی جھوٹ بولا اس کا کیا بنے گا بھائی؟ یہ کبھی سوچو، ایک بار جھوٹ بولے تو قانون قدرت یہ کہتا اب دوبارہ اس کی گواہی کا اعتبار نہیں، وہ توبہ تائب بھی ہو جاتا ہے اللہ کی۔ فرمایا وہ اللہ توبہ تائب ہوا، اللہ نے اس کو معاف کر دیا، مگر وہ اس قابل نہیں رہا کہ وہ کسی کے حق میں کوئی گواہی دے دے جا کے۔ مگر اللہ کے ہاں سرخرو ہونا چاہتے ہو، اس کا حل کیا ہے؟ ہم سچائی کے دامن کو پکڑیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندہ سچ بولتا ہے، سچ کی تلاش کرتا ہے۔ تلاش کا معنی جب بولنا ہے سچ، ورنہ خاموش، ورنہ خاموشی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہاں تک کہ اللہ قیامت کے دن انہیں سچوں کے ساتھ اٹھائے گا، صدیقین کے ساتھ اٹھائے گا۔ بولنا ہے سچ بولو، خاموش ہو جاؤ۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جھوٹا آدمی اللہ سے بھی دور، اللہ کی رحمت سے بھی دور، جنت سے بھی دور، اللہ کے بندوں سے بھی دور۔ اس لیے اس جھوٹ سے جب ہم بچ جائیں گے، یاد رکھو اچھا معاشرہ تخلیق ہونا شروع ہو جائے گا۔ ہم کہتے ہیں جی اچھے لوگ نہیں پیدا ہوتے، بھئی ہم نے جب جھوٹ چھوڑ دیا تو بذات خود اچھائی مرتب ہونا شروع ہو جائے گی۔ روزہ رکھا نہیں؟ جی رکھا ہے، جی رکھا ہے۔ اس کو روزے کو صحیح طور پہ رکھ لو، جی رکھا ہے۔ یعنی اس سے بڑا کیا ہے کہ ماہ رمضان میں ہم روزہ رکھ کے جھوٹ سے کاروبار کریں۔ تو یہ بات یاد رکھو، اپنی زندگی یہ ہم نے نبھا جانی ہے، مگر وہ زندگی ہمیشگی ہے، اس کے لیے فکر مند ہو۔